نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد مالک کریم کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ خالق لم یزل نے ہم سب کی زندگی میں پھر ایک مرتبہ عید الفطر کے مقدس دن کا دیکھنا نصیب فرما دیا ہے۔ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ عید الفطر ہو یا عید قربان ہو، یہ بھی اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیب دا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی نسبت و صحبت میں آنا ہی بخشش کے ذریعے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ المنورہ میں ہجرت فرما کے تشریف لے آئے، وہاں پر لوگ سال میں 2 دن خوشی کے طور پہ منایا کرتے تھے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ 2 دنوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط، اور جو بھی ان کا زمانہ جاہلیت سے ایک رواج چلا آ رہا تھا جس میں خوشی تو مناتے تھے لیکن حیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، جس میں وہ لوگ سال کے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے، ان 2 دنوں میں نئے کپڑے بھی پہنتے تھے، غسل بھی کرتے تھے، خوشبو بھی لگاتے تھے، یعنی جس طرح کہ ایک آج کل آپ عید کے دن کرتے ہیں، یہ سارے کام وہ کرتے تھے، لیکن ان کاموں کے اندر نہ تو حیا کا کوئی خیال تھا، نہ کوئی کسی کی عزت کا لحاظ ہوتا تھا، اور سب سے اہم ترین بات کسی غریب کی غربت کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، کسی غریب کی غربت کا بھی۔ چلو ہم تو آج یہ ایک الگ پہلو ہے کہ وہ ان دنوں کو کس طرح مناتے تھے، ہماری اس سے گفتگو نہیں۔ چلو آج خوشی کا دن ہے تو سارا سال پتہ نہیں کس طرح ان کے حالات ہوتے ہیں، چلو کچھ ان کی ہیلپ کر دی جائے تاکہ غریب بھی خوشی کے دن میں شریک ہو جائے۔ خوشی تھی لیکن غریبوں کا احساس نہیں تھا، یا سادہ لفظوں میں خوشی مناتے ضرور تھے لیکن انسانی ہمدردی کا کوئی لحاظ نہیں تھا، انسانی ہمدردی کا کوئی لحاظ۔ جب سرکار مدینہ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے 2 خوشیاں کرتے ہیں، اے صحابہ ہم بھی انشاءاللہ سال میں 2 خوشیاں منایا کریں گے، لیکن ان سے ہر اعتبار سے مختلف ہوں گی خوشیاں۔ ان کی خوشیوں میں حیا کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کسی کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، ان کی خوشیوں میں وہی زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، لیکن جس دن کو ہم خوشی کا بنائیں گے وہ دن ایسا ہوگا کہ میرے رب کی رحمت چھما چھم برستی رہے گی، میرے رب کی رحمت چھما چھم برستی رہے گی۔ یہ خوشی مناتے ضرور ہیں اے صحابہ، لیکن ان کی خوشی میں انسانی ہمدردی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ان کی خوشی میں کسی غریب کی غربت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہم خوشی ضرور منائیں گے لیکن دونوں عیدوں پر وہ جو 2 دن زمانہ جاہلیت کے مناتے تھے، فرمایا ان دونوں دنوں کے عوض ہم نے اپنی امت کو ایک عید الفطر کا دن دیا، ایک عید قربان کا دن دیا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ان کے دنوں سے ہمارے یہ دن کئی درجے اچھے ہیں، کئی درجے کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ عید الفطر آئے گی، ظاہر ہم مسلم ہیں اور مسلم کا ایک نصاب مقرر ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے تحت، کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہا ہے حقیقت میں وہ اپنے رب کا حکم ماننے والا ہوتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف انداز سے مختلف ادوار کی طرف، مختلف ایام کی طرف نسبت کرتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی امت کو ہر فنکشن میں، ہر اعتبار سے جو بھی ان کے بڑے دن آتے ہیں ان کے منانے کے بھی سرکار نے نصاب ادا کر دیے ہیں۔ ہمیں بے لگام نہ چھوڑا، فرمایا خوشی ضرور ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں رہتے ہوئے کرنی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ دن زمانے جاہلیت والے دنوں سے اچھا ہو تو ضروری ہوگا دن تم گزارو، لیکن گزارو اس طرح جس طرح تمہارے نبی کی تعلیمات ہو، جس طرح تمہارے نبی علیہ السلام کی۔ ہم انسانیت کا بھی خیال کرتے ہیں، ہم غریب کی غربت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، ہم وہ جن کے گھر میں خوشیاں داخل نہیں ہوتی معیشت کی تنگی کی وجہ سے،
غربت و افلاس کی وجہ سے، فرمایا ہم دین بھی دیتے ہیں ان غریبوں کے گھروں میں صدقۃ الفطر کے اعتبار سے خوشیاں بھی داخل کریں گے۔ اب غور کرو، وہاں کسی غریب کی غربت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اور یہاں فرمایا عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرو۔ یہاں غریب کی غربت کا لحاظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے ہر شخص پر صدقۃ الفطر لازم نہ کیا، سوائے اس کے جو صاحب نصاب ہے اس پہ لازم کیا، اور اس کو حکم دیا جو تیرے ارد گرد رشتہ داروں میں، جو تیرے پڑوسیوں میں، جو تیرے محلے میں غریب غربا لوگ ہیں، واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، صدقۃ الفطر کے مستحق ہیں، فرمایا عید سے پہلے ادا کر لینا تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ ان کے گھر جو ایک معیشت کی وجہ سے، غربت اور افلاس کی وجہ سے ایک گھر میں تنگی کا سما ہے، فرمایا ہم یہ نہیں چاہتے کہ بس معیشت والے تو اس دن کو خوشی سے منائیں، ہم چاہتے ہیں آج کے دن غریب بھی ان کے ساتھ خوشی میں برابر کے شریک نظر آئے۔ اس لیے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان لوگوں پر اتنی سختی کر دی ہے جن پہ شرط صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ فرمایا سن لو، جس بندے پر شریعت کی روشنی میں صدقۃ الفطر لازم ہو جائے اور جب تک وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا نہیں کرے گا، اللہ کریم اس کے روزوں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا نہیں فرمائے گا۔ ایک غریب کی خوشی کی خاطر، ایک انسانی ہمدردی کی خاطر، ایک گھر سے پریشانی کو دور کرنے کی خاطر اپنی امت کی عبادت کو معلق کر دیا۔ فرمایا ان کے گھر خوشیاں داخل کرو گے تو تمہارے روزے اللہ قبول فرما دے گا۔ دیکھیں، عبادت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، لیکن اسلوب کیسا رکھا ہے؟ کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ والی 23 سالہ زندگی اور تبلیغ سے پہلے والی ٹوٹل ظاہری حیات 63 برس، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ دیکھیں، تبلیغ سے پہلے بھی بعد میں بھی جہاں بھی کوئی پسا ہوا انسان نظر آیا ہے، جہاں بھی کسی انسان تو دور کی بات ہے کسی حیوان پہ بھی کوئی ظلم کرتا تھا تو رسول کائنات اس کو بھی منع فرماتے کہ ظلم کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ظلم کرنا انسان کو روا نہیں ہے۔ دیکھو نا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بکری کو لٹائے ہوئے ہے۔ کس چیز کو لٹائے ہوئے؟ لٹا کے اس کی ٹانگیں باندھ کے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس شخص کو ٹوکا ہے، فرمایا اس جانور کو باندھ کے اس کے سامنے جو تو چھری تیز کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میرے امت کے ایک فرد کو تکلیف پہنچی ہے۔ فرمایا میں تو حیوانات کا بھی نبی اور رسول بن کے آیا ہوں، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو لٹا کے پھر چھری تیز کی جائے۔ فرمایا کرنی ہی تھی تو پہلے تیز کر کے رکھتا۔ جس نبی علیہ السلام نے حقوق پہ اتنے تحفظ عطا کیے ہوں، غور کرو، فرمایا جانور کا ذبح کرنا جائز ہے لیکن اس جانور کو ڈرانا جائز نہیں ہے۔ جس نبی نے حیوانات کے اتنے حقوق بیان کر دیے ہیں، ذرا غور کریں وہ نبی انسانیت کے حقوق پہ کتنا کلام کرتا ہوگا۔ حالانکہ ہمارے یہاں شاید اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، جانور کو لٹا کے اس کے سامنے چھری کو تیز کرنا، ہمارے یہاں شاید لوگ اس کو جرم کیا ہو گیا، ہم نے تو ویسے ہی ذبح کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، ذبح اور بات ہے، ڈرانا اور چیز ہے۔ ذبح کی تو میں نے خود اجازت دی ہے اس لیے جائز ہے، لیکن ڈرانے سے میں تمہارا نبی ہو کے تمہیں منع کر رہا ہوں۔ کسی جانور کو ڈرانے کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ غور کریں، اس نبی علیہ السلام نے پھر زمانہ جاہلیت کے 2 دنوں کی جگہ اسلام کو 2 دن عطا فرمائے اور اتنے اچھے فرمائے، صدقۃ الفطر کا نظام دے کے غربت اور پریشانی کو دور کیا، اور جب دوسرا دن آتا عید قربان کا تو اس میں فرمایا جہاں اپنے گھر گوشت لے آنا
وہاں اپنے غریب ہمسائے کا بھی لحاظ رکھ لینا، وہاں اپنے قریبی پڑوسی رشتہ دار کا بھی لحاظ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غربت کی وجہ سے جانور ذبح نہ کر سکا اور تو مزے لیتا رہے اور اس کے گھر میں اس در بھی پریشانی ہو، کیونکہ فرمایا نا ہمارے یہ دو دن ان کے 2 دنوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ انسانیت کا لحاظ نہیں رکھتے، ہم نے پہلے انسانیت کو مقدم رکھ دیا ہے۔ فرمایا یہ تمہیں کرنا ہو، یہ تمہیں خوشی مناؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے اندر خوشی مناؤ، رسول اللہ کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عید کا دن گزارو۔ سرکار نے دیا ہے، لیکن جس ہستی نے دیا ہے انہوں نے دن گزارنے کے طریقے بھی عطا فرمائے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا رمضان تو تم اللہ کی ضربیں لگاتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے رمضان میں تم نے روزے رکھے، رات کو تراویح ادا کی، تلاوت، ذکر، اذکار، لیکن جب پورے رمضان کی تعداد کے برابر جتنے لوگ پورے رمضان میں بخشے گئے، اللہ کریم عید کے دن اتنے بخشتا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ چکرا ہوا شیطان آئے، عید کا دن ہو اور تمہارے گھروں میں کہیں گانے باجے نہ چلتے ہوئے نظر آئے، عید کا دن ہو کہیں تمہاری آنکھیں کسی اجنبی کے چہرے، اجنبی کے جسم پر پڑتی ہوئی ہمیں نظر نہ آئے، کیونکہ کل ہم نے آپ کو عرض کیا جمعۃ المبارک کے خطبے میں کہ ہر اس پہ پہرا ہے، ہر اعتبار سے ہمیں اللہ کریم نے پہرے دار ہمارے اوپر لگا رکھے ہیں، حتیٰ کہ کل قرآن سے آپ کو تفصیل عرض کیا ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ جائے گا تو زمین کا ٹکڑا بھی عرض کرے گا مالک اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کے فلاں دن فلاں جرم کیا تھا۔ فرما بے لگام نہیں چھوڑا، خوشی ضرور کرو لیکن اس طرح جس طرح ہم نے خوشی کا دن منایا ہے۔ دیکھو ایک دن کو منانے کے 2 طریقے ہیں۔ عید الفطری لے لو، اس کے منانے کے 2 طریقے۔ ایک طریقہ ہے، اب عید الفطر کی نسبت تو ان کی طرف نہیں ہوتی، اصول عرض کروں پھر سمجھ آئے گی بات۔ عید کا دن ہے خوشی کا دن، کس چیز کا دن ہے؟ اب خوشی کے منانے کے 2 طریقے ہیں، اب امید سمجھ صحیح آئے گی۔ خوشی کے منانے کے ایک طریقہ دیا ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کافروں نے، اور دوسرا طریقہ دیا ہے امام الانبیاء والمرسلین نے۔ انصاف سے آپ سے میں نے آج فیصلہ کروانا ہے، بات کو غور سے سننا پھر فیصلہ خود کرنا ہے۔ خوشی منانے کے 2 طریقے، ایک کافروں نے دیا، آپ کے سامنے میڈیا نے کافروں کو جب کوئی خوشی کے تہوار آتے ہیں وہ کس طرح خوشیاں مناتے ہیں، یہ سب کچھ میڈیا نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ سب کچھ میڈیا نے آپ کے، اس میں نہ تو کسی ان کے پادری کے پاس جانے کی حاجت رہی کہ وہ بدمعاش کیا کرتے ہیں، ان کی خوشی کا دن آئے، اول تو پہلے ہی ان میں حیا نامی کوئی چیز نہیں، شرم نامی کوئی چیز نہیں، درندوں جیسی زندگیاں بسر کرتے ہیں، جو دعوے دار ہیں کہ جتنا انسانی حقوق کا ہم لحاظ رکھتے ہیں کوئی کرتا ہی نہیں، تم تو حیوانوں سے بھی ابتر ہو، انسانی حقوق کا کیا لحاظ کرو گے؟ اے کافرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے اعتبار سے ان کی خوشیاں بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کی خوشیاں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ غور کرو، جب کافروں میں کوئی خوشی کا تہوار آتا ہے، جب کافروں میں یہودیت اور عیسائیت اور ہندو مذہب میں، سکھ مذہب میں جب کوئی خوشی کا شعار ان کے مذہب کے مطابق آتا ہے تو ان کی اول تو پہلے ہی کوئی حیا نہیں، پہلے کوئی شرم نہیں، بے حیائی فحاشی عروج پر ہے، لیکن جب خوشی کا دن آتا ہے تو اس کو مزید وہ عروج دیتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ داد صحیح نہیں ملی۔ یہود و نصارہ اپنے خوشیوں کے موقع پر پہلے سے زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اونچی بولنے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ خوشی کے منانے کا طریقہ دیا ہے کافروں نے، اور ایک جانب خوشی کے منانے کا طریقہ دیا ہے تاجدار انبیاء نے۔ غور کرے، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ظاہری حیات میں
23 عیدیں تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، 21 عیدیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے مقدس میں بھی آئی تھی۔ ذرا غور کرنا، سرکار علیہ السلام نے عید یعنی خوشی کے دن منانے کا طریقہ کیا دیا ہے؟ سرکار کے تعلیم یافتہ، سرکار کے شاگرد خاص، خلیفہ ثانی، شہنشاہ عدالت حضور سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ سرکار نے تمہیں خوشی کا دن منانے کا طریقہ کیا دیا ہے؟ عید الفطر کا دن ہوتا ہے، صحابہ امیر المومنین کو مبارکباد دینے کی غرض سے امیر المومنین کے کاشان اقدس میں پہنچتے ہیں۔ جب دروازے پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اندر زار و قطر رونے کی آواز آ رہی ہے، اندر سے زار و قطر رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے، عید الفطر کا دن ہے اور خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا بادشاہ، خلیفہ، نائب رسول، خلیفۃ الرسول آج اس قدر زار و قطر کیوں رو رہا ہے؟ دستک دی، وجہ پوچھی، قبلہ آج تو رونے کا دن کوئی نہیں، آج تو عید کا دن ہے۔ یہ سرکار کے تعلیم یافتہ تھے، سامنے سے جواب ملتا ہے، ارے عید تو اس کی ہوئی ہے جس کے روزے، جس کی نمازیں، جس کا اعتکاف، جس کی تراویح، جس کا ذکر، جس کا اذکار، جس کے درود و سلام، جس کی تلاوت اللہ کے ہاں قبول ہو گئے ہوں۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں عمر کے قبول ہوئے بھی نہیں کہ نہیں۔ ایک طریقہ یہودیوں نے دیا، ایک رسول کائنات نے دیا۔ خوشی کے دن کو منانے کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ عقل مند زیادہ یہودی ہیں یا مصطفیٰ کریم؟ یہ تو مثال دینا ہی بے وقوفی ہے۔ یہودیت کو سرکار کی طرف نسبت دینا عقل کی دنیا میں احمقانہ فعل ہے، لیکن مجبوراً مثال کے طور پہ آپ سے پوچھنا پڑا، یہودیت سے تو مسلم کی عقل کھربوں درجے زیادہ کام کرتی ہے۔ کیسا بدبخت وہ عقل مند ہوگا جو اپنے ہاتھ کے گھڑے ہوئے پتھر کو سامنے رکھ کے اس کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اس کو آپ عقل مند کہیں گے؟ جو اپنے آپ سے مکھی اور مچھر بیٹھ جائے، جو ان کا معبود مکھی اور مچھر کو نہیں اٹھا سکتا، اپنے جسم سے دور نہیں کر سکتا، جو احمق ایسے کو خدا سمجھ لے، وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ پھر قربان جائے بندہ آج کے مسلمان کی سوچ میں۔ ایک طریقہ ان کا ہے جو حیوانوں سے ابتر ہے، اور ایک طریقہ اس ہستی کا ہے جو سارے نبیوں کے تاجور ہیں، جو سارے نبیوں کے مددگار ہیں، جو سارے نبیوں کے آقا ہیں، جو دونوں جہانوں کے مالک و مختار ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ کریم نے علم، عقل، دانشوری اتنی عطا کی تھی کہ سارے نبی بھی ایک طرف ہو جائیں نا تو سرکار اکیلے علم، عقل اور دانشوری نے تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک طریقہ اس نبی علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اچھا طریقہ یہودیوں کا ہے یا معاذ اللہ یا مصطفیٰ کریم کا دیا ہوگا؟ آخر تک آواز آنی چاہیے۔ پھر ذرا غور بھی تو کریں نا، آج دن گزرے گا کیسے؟ کہنے سے تو کام نہیں چلتا، کہنے سے تو اصل بات تو ہے پریکٹیکلی وہ عمل کر کے دکھا دیا جائے۔ اب ہم کہتے تو کچھ ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں پھر کرتے کچھ اور ہیں۔ ذرا غور کرو، یہاں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ خوشی اس طریقے پہ منائی جائے جو مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ آپ سے سوال ہے، میں سرکار کی طرف ان مثال میں بھی ان باتوں کی مثال دینا گوارا نہیں کرتا، جو سرکار کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ شاگرد خاص ہیں، میں ان کی طرف نسبت کر دیتا ہوں۔ صحابہ کی زندگیوں میں عید الفطر آئی کہ نہ آئی؟ اہل بیت کی زندگیوں میں عید الفطر آئی کہ نہ آئی؟ میرا سوال ہے پہلا، صحابہ کی بیویاں، صحابہ کی بیٹیاں، صحابہ کی بہنیں کس عید الفطر کے دن پردے کی دھجیاں اڑا کے، ایسی بہترین خوشبو لگا کے
کہ اس چوک سے گزرے تو اگلے چوک تک بندے کا دماغ خراب ہو جائے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ان نفوس قدسیہ میں سے کسی کے گھر سے کبھی کوئی خاتون اس انداز سے نکلی تھی؟ اونچی بولے۔ میں پوچھتا ہوں دوسرا سوال، صحابہ و اہل بیت انہوں نے بھی عید الفطر کے دن منائے، کیا ان کے گھر میں کبھی عید الفطر کے دن یا ویسے کبھی کسی خوشی کے موقع پر گانے بھاجے فلمیں ڈرامے فحش بے حیائی فحاشی کوئی ایسے کام کی کسی پورے ورلڈ میں کسی کو مثال مل سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا سرکار کا دیا ہوا طریقہ یہ ہے خوشی منانے کا، کیونکہ انہوں نے تعلیمات جو سرکار سے لی ہے، یہ شاگرد جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہیں۔ اب اپنے اوپر بھی غور کرنا، رات کس طرح گزر چکی ہے اور آج کا دن کس طرح گزرے گا۔ ہر شخص اپنے گھر کی طرف نسبت کرے، اپنے گریبان میں جھانکے۔ ادھر میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ خوشی کے طریقے دیے ہیں دو طرح کے لوگوں نے، ایک کفار ہے، یہودیت اور عیسائیت ہے، اور دوسری جانب اللہ کا محبوب ہے۔ ایک طرف یہودیت عیسائیت اور ہندو اور سکھ مذہب کے لوگ ہیں، اور دوسری جانب وہ ہستی ہیں۔ اگر آپ نہ آتے تو آج کسی کو نہ پتا ہوتا رب بھی ہے کہ نہیں۔ خود اللہ کا یہ حدیث قدسی میں فرمان ہے، محبوب آپ کو نہ بناتا تو میں تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اب اندازہ لگائیں، انصاف کریں کہ ہم کس طرح خوشیاں مناتے ہیں۔ میں نے کوئی سخت بات تو نہیں کی، انصاف سے عرض کیا نا۔ اب آپ ہی انصاف سے کوئی جواب دیں گے یا نہیں؟ تو ہمارے گھروں میں اپنی طرف اور اپنے اہل و عیال کی طرف ہر بندہ اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہے پورے گھر کی ہر اعتبار سے ذمہ داری اس پر ہے۔ یہ عذر نہیں چلے گا کہ میری بیوی تو مانتی نہیں تھی، گانے باجے سے باز نہیں آتی تھی، نہیں مانتی تو اسلام نے طلاق کا آپشن رکھا۔ میری بیوی تو بے پردگی سے باز نہیں آتی تھی، اگر نہیں وہ حرام کام سے باز آتی تو اسلام نے طلاق کا آپشن رکھا ہے۔ یہ کس لیے رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے نا کہ جب اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ناگزیر ہو جائے تو پھر یہ طریقہ استعمال کر لینا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کے مفتی ہیں، فرماتے ہیں لوگوں، میں اگر اس حالت میں اپنے رب سے ملاقات کروں قیامت کے دن کہ میری بیوی نماز نہ پڑھتی ہو، یعنی ایک حرام کام کرتی ہو، تو فرمایا اس سے کھربوں درجے بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اکیلا ہی اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ یہ آپشن نظر نہیں آتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خود کنٹرول کرنا نہیں چاہتے۔ مین وجہ یہ ہے، جب میں خود گانے بجے سنتا ہوں تو بیوی بچوں کو کس طرح روک سکوں گا؟ جب میں خود فحش قسم کے مناظر دیکھنے کا عادی ہوں تو بیوی بچوں کو کس منہ کے ساتھ میں منع کر سکتا ہوں؟ جب میں خود نماز نہیں پڑھتا تو اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کس منہ سے دے سکتا ہوں؟ جب میں خود سارا دن رمضان میں کھاتا پیتا رہتا ہوں تو اپنے بیوی بچوں کو کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے؟ میرے بھائی، خدا را یہ زندگی مختصر ہے۔ خوشیوں کے دنوں کے آنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ جو ان دنوں سے پہلے حرام تھے کام، اس دن ان کاموں کو عروج تک لے جا جائے، ہرگز یہ مقصد نہیں۔ آج تو اللہ کی رحمت چھم برس رہی ہے، حتیٰ کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب مسلمان عید کے دن عید پڑھنے آتے ہیں، فرشتے چوکوں میں بازاروں میں مختلف اطراف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، اور جب یہ عید پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں سرکار نے فرمایا فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے امت مسلمہ، آج کا مقدس دن جاؤ، تمہارے رب نے تم سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ ہمارے آقا مولا تو اتنے مقدس ہستی ہے، ہر حال میں فرمایا خوشیاں ضرور کرنا لیکن اللہ کی جناب میں جھکتے ہوئے۔ اللہ کی جناب میں اللہ کریم سے دعا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کریم مجھے، آپ سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو
عید کا دن جس طرح سرکار کے صحابہ اہل بیت سرکار کی تعلیمات ہیں، اللہ کریم آگے پیچھے بھی اور خصوصاً آج کے دن میں ہر طرح کی فحاشی بے حیائی سے ہم سب کو محفوظ و مأمون فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔